إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ سبھی کو عید الاضحیٰ کی تیسرے روز کی بہت بہت مبارکباد. میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش. محترم سامعین ناظرین، جو سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں ان کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب. مفتی صاحب، طلحہ بھائی کلکتہ سے معلوم کرتے ہیں مغرب کی نماز میں مسبوق کی 2 رکعت چھوٹ جائے تو نماز کس طرح مکمل کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامدا و مصلیٰ اما بعد. اگر کسی شخص کی مغرب کی نماز میں 2 رکعتیں چھوٹ گئی ہوں تو امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد ان کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملائی جائے اور دونوں رکعتوں میں قاعدہ کیا جائے گا. پہلی رکعت میں تو اس لیے کہ یہ مسبوق کی دوسری رکعت ہے، اور تیسری رکعت بہرحال چونکہ اس میں قاعدہ اخیرہ کیا جاتا ہے. عبداللہ بھائی شاہین باغ سے لکھتے ہیں جاندار کی تصویر والے کپڑوں میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اگر کپڑوں پر جاندار کی تصویر اس طرح لگی ہوئی ہو کہ جانور کی آنکھیں اور دیگر چیزیں بالکل صاف اور واضح نظر آ رہی ہوں تو ایسے کپڑوں میں نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے. اور مکروہ تحریمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز کا اعادہ اور دہرانا واجب ہے. جمال صاحب معلوم کرتے ہیں شادی سے پہلے لڑکا لڑکی کا ایک دوسرے کو دیکھنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر کسی جگہ نکاح کا ارادہ ہو تو لڑکا لڑکی نکاح سے پہلے آپس میں ایک دوسرے کو براہ راست دیکھ سکتے ہیں، اور یہ دیکھنا شرعاً واجب اور ضروری تو نہیں ہے. گھر کی خواتین بھی اگر دیکھ لیں تو یہ بھی کافی ہے. ایک خاتون معلوم کرتی ہیں واشنگ مشین میں کپڑے نچوڑنا کیسا ہے؟ اگر پاک اور ناپاک کپڑے دونوں ایک ساتھ دھونے ہوں تو واشنگ مشین میں ڈال کر انہیں اچھی طرح پہلے دھو لیا جائے. پھر اسپنر مشین میں، یعنی جس مشین میں کپڑوں میں سے پانی نکالا جاتا ہے، جس میں کچھ نہ کچھ کپڑے خشک بھی ہو جاتے ہیں، اس مشین میں ڈال دیا جائے اور اوپر سے صاف پانی کا پائپ اتنی دیر تک چلایا جائے کہ دوسرے نیچے والے پائپ سے گندے پانی کے بجائے صاف پانی آنا شروع ہو جائے تو یہ کہا جائے گا کہ یہ کپڑے پاک ہو گئے ہیں. ایک صاحب معلوم کرتے ہیں اگر غسل کے شروع میں وضو کرنا بھول گئے تو کیا بعد میں وضو کرنے سے غسل ہو جائے گا یا نہیں؟ غسل کے شروع میں وضو کرنا یہ سنت ہے. اگر کسی آدمی نے غسل کے بعد بھی وضو نہیں کیا تب بھی اس کا وضو ہو جائے گا، چونکہ غسل کرتے ہوئے انسان پورے بدن پر پانی بہاتا ہے، اور پانی بہاتے ہوئے وضو کے تمام تر اعضاء بھی دھل جاتے ہیں تو غسل سے بھی وضو ہو جاتا ہے. بعد میں بھی وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کر لیا جائے تو بہتر ہے. ایک صاحب معلوم کرتے ہیں کسی شخص کے ہر وقت پیشاب کے قطرے ٹپکتے رہتے ہیں تو وہ نماز کیسے ادا کرے گا؟ اگر یہ شخص ایسا ہو کہ پیشاب کے قطرات اتنی کثرت کے ساتھ ٹپکتے ہوں کہ 4 رکعت پڑھنا بھی ایک وضو سے اس آدمی کے لیے مشکل ہو کہ نماز کے دوران ہی پیشاب کے قطرے ٹپک جاتے ہوں، تو ایسا آدمی شریعت کی نظر میں معذور کہلاتا ہے. اور معذور کا حکم یہ ہے کہ جیسے ہی کسی نماز کا وقت شروع ہو ایسا آدمی وضو کر لے. جب تک اس نماز کا وقت باقی رہے گا اس آدمی کی وضو بھی باقی رہے گی، چاہے پھر وضو کے بعد کتنی ہی بار پیشاب کے قطرے ٹپکتے رہیں. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا. اسی طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے آپ اپنا سوال ہمارے کامنٹ باکس یا ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پر آپ ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں. ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اور اسی طرح عید الاضحیٰ کا لطف اٹھاتے رہیں. جزاک اللہ.